عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہیلدی رمضان کے سیگمنٹ میں انٹر ہو گئے ہیں ہم, اور بات اگر آج کی جائے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی رمضان المبارک آ گیا ہے, اب ہم ذرا اپنی جو فٹنس ہے یا اپنی جو ایکسرسائز والی روٹین ہے اس کو تھوڑا بریک لگا دیں, کیونکہ بھائی رمضان ہے, ہم نے روزے رکھنے ہیں, اور روزہ آپ کو بالکل نہیں روکتا کہ آپ فٹنس سے بریک لگا دیں. روزہ آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں تو میں کر رہی ہوں, لیکن ان ساری باتوں کا پراپر جواب جنہوں نے دینا ہے اور آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کرنی ہے وہ تو ضرور موجود ہیں سیٹ پہ. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیلدی رمضان سیگمنٹ جو آپ دیکھتے ہیں عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں, یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے لہننگ لیبارٹریز فرانس کی جانب سے. لہننگ لیبارٹریز فرانس کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور یہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ڈفرینٹ میڈیسنز آپ لوگوں کو ملتی ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید اور ہیلدی بنا سکیں اور اپنی زندگی میں ہومیوپیتھک میڈیسنز کو یوز کر کے اپنے بہت ساری ڈیزیزز, بہت ساری ڈیفیشنسیز کو کم کر سکیں. فٹنس کی اگر بات کی جائے تو ایک فٹنس ویلنس ایکسپرٹ آج ہیلدی رمضان سیگمنٹ کا حصہ ہیں. طوبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم طوبہ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. تھینک یو فار کمنگ. طوبہ, میں نے صحیح کہا نا کہ جب ہم رمضان المبارک میں انٹر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی روزہ رکھ لیا ہے اب شاید ہماری فٹنس کو بریک لگ جائے گا, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نہیں, کیس بالکل اپوزٹ ہے, کیونکہ ایک تو یہ بھی عبادت کا حصہ ہے, حقوق النفس, آپ کو اپنا خیال رکھنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی طرح ہے. اور جیسے کہ روزہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے, ہمیں صبر سکھاتا ہے, اسی طرح بہت سارے اچھے اسپیکٹس بھی لے کر آتے ہیں جس میں بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ آپ کا فٹنس ہے. آپ کا گٹ دوبارہ سے ریوائیو ہوتا ہے, آپ کے اندر دوبارہ سے کیٹوسس کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو بالکل بالکل اس کے اپوزٹ ہے کیس. ان فیکٹ میرے پاس تو بڑے لوگ آتے ہیں اسپیشلی ان رمضان ٹو گیٹ بیک ٹو دیئر فٹنس روٹین. اچھا, رمضان میں اگر بات کی جائے تو کون سا ایسا وقت ہے جو آپ پریفر کریں گے کہ یہ ایکسرسائز کے لیے بیسٹ ٹائم ہے؟ لیکن ادھر اگر بائی دا بک جائیں تو بکس تو یہ کہتی ہیں کہ روزے سے تھوڑی دیر پہلے آپ ورک آؤٹ کریں, اسٹریچنگ, مائلڈ ورک آؤٹ, لو انٹینسٹی ورک آؤٹ کریں, یا پھر روزے کے بعد 1-8 گھنٹے بعد آپ ورک آؤٹ کر لیں, کیونکہ آپ ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں, انرجی لیولز آپ کے ریوائیو ہو جاتے ہیں. بٹ اب ہر انسان, ہر انڈیویجول الگ ہے, ایک فارمولا ہم سب پہ پٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک ہفتے بعد اتنے اچھے انرجی لیولز کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ صبح میں بھی بہت اچھا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. تو آپ اپنی باڈی کو خود ایویلویٹ کریں, لیکن اگر آپ کو فیٹ برن کرنا ہے اور اب اسے ایز اے فیول استعمال کرنا ہے, مسل ماس کو سیو کرنا ہے, تو آپ روزے میں بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں لو انٹینسٹی. اچھا, مطلب کوئی آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ آپ کو خود ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کے انرجی لیولز الاؤ کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی ورک آؤٹ نہیں کیا, آپ پہلی بار کرنے جا رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ روزے کے بعد کریں. اگر آپ اچھے جمر رہے ہیں, 2-3 سالوں سے ورک آؤٹ کریں لیکن پلیٹو پہ رکے ہوئے ہیں, مطلب وزن ہل نہیں رہا ہے, تو پھر آپ روزے میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, بٹ انٹینسٹی آپ لو رکھیے. بٹ روزے کے بعد پھر آپ ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ویٹ لاس کی آپ نے بات کی, بڑے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کہ رمضان جب آتا ہے تو ویٹ پٹ آن ہو جاتا ہے, کچھ کا لوز ہو جاتا ہے, کچھ کا پٹ آن ہو جاتا ہے, لوگ جو بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, کیا آپ کیا سجیسٹ کریں گی رمضان میں وزن کم کرنے کے لیے کون سی ایسی غذائیں ہیں جنہیں یوز کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ پٹ آن ہو جاتا ہے کہ ایک تو ہم اعتدال نہیں رکھتے ہیں, دوسرا ڈیپ فرائڈ پہ پتہ نہیں کیوں اتنا فوکس ہم رمضان پہ لے آتے ہیں, حالانکہ اس کے اتنے سارے نقصانات ہم سنتے آ رہے ہیں. تو اگر آپ 2-3 بیسک چیزوں کو اوائڈ کر لیں, دیٹ از ڈیپ فرائڈ. صحیح. اور بہت میں پوڈ کاسٹ میں سنتی رہتی ہوں سرسوں کا تیل استعمال کریں. اینی تھنگ ڈیپ فرائڈ ہیز ہیوی کوکنگ میتھڈ, تو ڈیپ فرائنگ آپ اوائڈ ہی کریں. مطلب سرسوں کے تیل میں بھی نہیں, کوئی بھی تیل ہو اسے آپ شیلو فرائی کریں اگر آپ فرائی بھی کر رہے ہیں, یا پھر اوائڈ کریں, گرل کر لیں. دوسرے طریقوں سے کوکنگ پروسیس 2-3 اور طریقے ہوتے ہیں, اس میں وہ استعمال کر لیں. دوسرا, میدے کا استعمال ہم بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. وائٹ فلاور جو کہ نیوٹریشنلی بالکل اندر سے ہالو ہے, وہ صرف آپ کا ایک تو کیلوری کاؤنٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کا نیوٹریشنل بینیفٹ بہت کم ہے. صحیح. تو آپ ایک تو میدے کا استعمال کم سے کم یا کمپلیٹلی اوائڈ کر دیں. یہ 2-3 چیزیں, ڈیپ فرائڈ, میدے کا استعمال, اور دوسرا پروسیسڈ کھانے ہم بہت زیادہ خریدنے لگتے ہیں, آدھے بنے ہوئے کھانے, فروزن فوڈز, جی اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے. ہم صاف ستھرے باہر کے کھانے اوائڈ کرتے ہوئے گھر کے صاف ستھرے کھائیں گے کھانے, تو ضرور آپ بہت اچھا بہتر فیل کریں گے. یہ مت تو دیا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ یہ کلینز کرتا ہے بالکل انسائڈ آؤٹ. اور جو ایڈ کرنا چاہیے, دیکھیے 3 بیسک, میں بہت لمبی بات نہیں کروں گی, 3 بیسک چیزیں. ایک تو پروٹین, صحیح. آپ کو میک شور کرنا ہے کہ پروٹین آپ کے لین میٹ میں بھی ہوتا ہے, آپ کی دالوں میں ہوتا ہے, سبزیوں میں ہوتا ہے, اس کا انٹیک.
دوسرا فائبر ایڈ کریں جو کہ سبزیوں میں بھی ہوتا ہے اور فروٹس میں بھی ہوتا ہے. تیسرا ہیلدی فیٹس ایڈ کریں, وہ آپ کو ینگ بھی رکھتے ہیں, آپ کے مسل کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ کی ڈائٹ میں ہونی چاہیے, چاہے وہ سحر ہو یا افطار ہو, مطلب لازمی ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیے, کیلکولیٹ کیجیے کہ 3 چیزیں ہیں. اپنی پلیٹ کو دیکھیے کہ ہاں ٹھیک ہے, فیٹ سب سے بڑا پورشن آپ کا پروٹین کا ہونا چاہیے, اس کو فائبر کے ساتھ آپ کو کمپلیمنٹ ضرور کرنا ہے. صحیح. اور ایک ہیلدی فیٹ کا پورشن لینا ہے. صحیح. اچھا, نیند کا کتنا جو ہے وہ اثر انداز ہونا بنتا ہے؟ نیند کا شیڈیول اگر آپ کا آگے پیچھے ہو جائے تو یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. سب سے بیسک وجہ میں آپ کو سائنٹیفکلی بتا دیتی ہوں. ایک گروتھ ہارمون ہوتا ہے, جب ہم سوتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا پورشن جو ہے نا گروتھ ہارمون کا, وہ ریلیز ہوتا ہے باڈی میں. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریپیئر کرتا ہے, وہ آپ کو یوتھفل رکھتا ہے, آپ کی جتنی ہیلنگ ہے وہ کرتا ہے. صحیح. اور جو فیٹ برننگ ہے, میٹابولک جو ریٹ ہے ہمارا, اس کو بھی تیز کرتا ہے, مینٹین کرتا ہے. اگر آپ پورے دن سٹارف کر رہے ہیں یا لیٹس سے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور رات میں بھی آپ اچھی نیند نہیں لے رہے, تو روزے کا فائدہ پوری طرح اٹھا نہیں پائیں گے. ہاں, اس کے ریزلٹس آپ نے دیکھ پائیں گے, کہیں گے یار میں روزہ رکھ رہا ہوں, کم بھی کھا رہا ہوں, ریزلٹس کیوں نہیں نظر آ رہے؟ تو وہ اسی وجہ سے نہیں نظر آئے کہ وہ گروتھ ہارمون جس کا کام ہے کہ فیٹ, وہ ایز اے فیول آپ کے فیٹ کو یوز کر سکے جو ڈپوزٹ ہوا ہوا ہے ادھر انسیری فیٹ, وہ گروتھ ہارمون کا آپ اپنی جگہ کام ہی نہیں کرنے دیتے. وہ فاسٹنگ میں بھی بڑھتا ہے, روزے میں بھی بڑھتا ہے, لیکن سب سے زیادہ وہ نیند میں اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو نیند بہت ضروری ہے. نیند تو بہت ضروری ہے, اور پراپر نیند نہیں, ایک گھنٹے کی نیند جو بیچ میں لوگ لیتے ہیں, یار ہم 1 گھنٹہ سو روزہ بھی زیادہ لگتا ہے کیونکہ جب آپ نیند نہیں لیتے ہیں تو گرینل ایک کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کی باڈی سیکریٹ کرتی ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ زیادہ ہنگر فیل کرتے ہیں, آرٹیفیشلی میڈ ہنگر فیل کرتے ہیں کیونکہ یو ہیو دس کیمیکل گوئنگ آن your body, growing in your body. یہ نالج یا اویئرنیس ہونا ہمیں بہت ضروری ہے. ہاں ایگزیکٹلی ایسا. اچھا طوبا, اگر بات کی جائے ان لوگوں کی جنہوں نے آج سے پہلے کبھی ورک آؤٹ نہیں کیا, کبھی ایکسرسائز نہیں کی, تو کیا ان کے لیے بھی ایک بہتر موقع ہے کہ وہ اس رمضان میں اپنی روٹین سیٹ کر لیں؟ دیکھیے بہتر اس طرح سے ہے کہ اگر آپ بہت عرصے سے سوچ میں ہے کہ مجھے وزن کم کرنا ہے, یا لیٹس سے مجھے فٹ ہی ہونا ہے, وزن سے باہر نکلے فٹ ہی ہونا ہے, تو ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا گٹ کلین ہوتا ہے نا تو باڈی رسپانس بہت اچھا کرتی ہے. صحیح. تیزی سے آپ کو ریزلٹس ہونے لگتے ہیں, اسکن ٹون بھی اچھی ہونے لگتی ہے, مسل فارمیشن بھی بہتر ہونے لگتی ہے. تو جب آپ کا گٹ کلین ہو رہا ہے جس ٹائم فریم میں, اس میں اگر آپ اسے کمپلیمنٹ کرتے ہیں ود اسٹرینتھ ٹریننگ کا کام یہ ہوتا ہے ایک تو وہ جیسے میں نے بولا گروتھ ہارمون, ہیپی ہارمون, مسل فارمیشن, ساری چیزیں ایک ساتھ ہونے لگتی ہیں. اس طرح سے وہ آپ کی فیٹ برننگ بھی تیز کر دیتا ہے. تو وہ چیزیں بہترین کمبینیشن ہے, اور آپ ضرور کر سکتے ہیں ایون اف یو آر فرسٹ ٹائم جمر, پھر بھی آپ کر سکتے ہیں روزے کے بعد, لیکن سٹارٹ کریں اور اپنی ہائیڈریشن کا خاص خیال رکھیں. ایک نیند اور ایک ہائیڈریشن. ایک مسٹیک جو ہم کرتے ہیں ہائیڈریشن میں, ہم ایک ساتھ بہت سارا پانی پی لیں گے, سحری میں 4 گلاس پانی پی لیں گے, وہ 2 سے 3 گھنٹے میں فلش آؤٹ ہو جاتا ہے, دین یو فیل ڈی ہائیڈریٹڈ. تو ڈسٹریبیوٹ کریں, وائزلی ڈسٹریبیوٹ کریں کہ آپ نے روزہ کھولتے ہوئے 2 گلاس پی لیا آگے پیچھے, رات میں سوتے سوتے آپ نے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 1 2 1.5 گھنٹے کے انٹرول سے پی لیا. اور پھر سحری میں 2 گلاس سے زیادہ مت پیجیے. آپ کو بہت زیادہ آپ بلوٹڈ بھی فیل کرنے لگتے ہیں, مشکل بھی فیل کرنے لگتے ہیں, اور جو کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کھا پاتے ہیں. تو اس میں بھی آپ اعتدال کا مظاہرہ کریں. بالکل ایسے. اچھا, ایک مت جو ہمارا ہے لوگوں کی زندگیوں میں کہ اگر ہم جم جاتے ہیں یا اگر ہم ایکسرسائز کر جاتے ہیں, اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ ہمیں ویٹ لوز کرنا ہے, جبکہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, یعنی کہ جو سلم لوگ ہوتے ہیں یا جو جن کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا, وہ بھی ان کو بھی فٹنس کا اپنے خیال رکھنا چاہیے. ذرا یہ بھی کلیئر کر دیں. دیکھیں ایکچولی جمنگ از این ایکسپیرینس. جو لوگ لانگ ٹرم جمرز ہیں وہ میری بات کو سمجھ پائیں گے کہ جب آپ جم کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کو آتے موسٹلی لوگ اسی مائنڈ سیٹ سے ہیں کہ ہمیں وزن کم کرنا ہے. جب وہ کرنے لگتے ہیں تو ان کو مزہ آنے لگتا ہے. ایک آپ کہہ لیں کہ جمر کا ہائی ہوتا ہے, وہ ہارمونز, اس کی ایلیویشن, وہ انجوائمنٹ جب وہ ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے. سب ہم فٹنس کی بات کریں, مینٹلی بھی آپ اتنا بہتر فیل کرتے ہیں, اتنا ریلیفڈ فیل کرتے ہیں, ہائی آن انرجی فیل کرتے ہیں. دوسری طرف آپ بہت سارے کام جو کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو اسے آپ اچھے موڈ کے ساتھ کرنے لگتے ہیں, موڈ سوئنگز آپ کے ان کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ ون اسپیکٹ. ہم بات ایک ہی اسپیکٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں جمنگ کے ساتھ, پتلا انسان دکھا دیا کہ اچھا بھائی آپ آئیں گے, دس از دا ٹرانسفارمیشن. بٹ یہاں بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, ریلیشن, کیونکہ آپ کے ہیپی ہارمونز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کی ریلیشن شپ مینجمنٹ, آپ کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے, آپ دنیا کو پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھنے لگتے ہیں.
there's a lot of other things also which influences you positively. That's great, ज़बरदस्त. और ये पॉजिटिव तरीके से आप तमाम लोगों तक ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है हमारे हेल्दी रमज़ान सेगमेंट के थ्रू कि भाई आपने जो है वो फिटनेस सिर्फ ज़रूरी नहीं, अगर आप बहुत मोटे हैं तभी आपने अपना ख्याल रखना है, फिटनेस की तरफ जाना है, लेकिन अगर आप मतलब नॉर्मल भी हैं, आपका इतना वेट नहीं है, तो भी अपने आप को फिट रखने के लिए आप जो है वो जिम की तरफ जाना चाहिए. थैंक यू सो वेरी मच तूबा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस. और साथ ही साथ हम एक और चीज़ भी आपको बताते चलें कि फिटनेस की जब बात चल रही हो तो कैसे भूल सकते हैं हम रेक्सोरूबिया को. रेक्सोरूबिया वो प्रोडक्ट है जो कि आपको एक्टिव रखता है, आपकी पूरे दिन की थकान को दूर करता है. आपने अपनी ज़िंदगी में चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी किस्म के, और बड़े मज़ेदार से ग्रैनुल्स हैं. आप उनको पानी में और या फिर दूध के साथ यूज़ कर सकते हैं. तो रेक्सोरूबिया का इस्तेमाल आपको बनाता है ताकतवर, आपको बनाता है चुस्त, आपको बनाता है तवाना. तो आज जब फिटनेस की बात हो रही है तो हम ज़रूर आपको रेकमेंड करेंगे कि आप रेक्सोरूबिया को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये वाहिद मेडिसिन है जिसकी कोई किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. तूबा आप हमारी मेहमान हैं. लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की खूबसूरत सा गिफ्ट जाएगा आपके साथ. दिस वन इज़ फॉर यू. और आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, यकीनन अभी बहुत कुछ बाकी है ट्रांसमिशन में. एक मुख्तसर से ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होने वाली है. इबादत रमज़ान जारी है. रहमत का मग़फ़िरत के बाइग़म इबादत रमज़ान. हम शबीर मुस्तफ़ा मौला हसन रौनक बज़ में के साथ मौला हसन रौनक बज़ में के साथ मौला. 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी, ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, ये रहमत का नुज़ूल था, ये हलम का आगाज़ था, ये सखावत का पैगाम था. सरदार उम्मत शबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफाए मुस्लिमीन, राकिब दोशे पैगंबर, जिसकी सीरत मोहम्मद के जैसी और सूरत में जो मुर्तज़ा है, जिसको मादर मिली फ़ातिमा सी, वो यकीनन हसन मुज्तबा है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली के फ़र्जंद, उम्मत का सरमाया, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की आँखों का चैन, अहले बैत की रोशन कड़ी, अमन, सुलह और इत्तेहाद का पैगाम, अमन के इत्तेहाद के अलमबरदार, सबर की शान, अलम की पहचान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. आज 15 रमज़ानुल मुबारक हम और आप इस अपनी ट्रांसमिशन में इबादत रमज़ान में जश्न मनाएंगे, बात करेंगे इमाम हसन की विलादत की बात अगर की जाए इमाम हसन के बारे में, तो ये वो हस्ती हैं जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था, और तशबीह दी जाती थी जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे, जिनसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, जिनके किरदार में अज़मत है, फ़ैसलों में हिकमत है. जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म व बुर्दबारी की मिसाल. हलम की अगर बात की जाए तो किस तरह से ज़िंदगी में आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं, या अगर आपने सीखना है तो इमाम हसन से सीखिए. इमाम हसन का आज ज़हूर हुआ, कायनात में एक खुशी आई, फ़ातिमा ज़हरा की आँखों का चैन. इबादत रमज़ान में 15 रमज़ानुल मुबारक हम आपके सामने पेश कर रहे हैं. खुसूसी ट्रांसमिशन, अपनी इस ट्रांसमिशन में हिस्सा बनाया गया है. आज इमाम हसन का दिन मनाया जा रहा है, और ये वही शहज़ादा है कि जिसके लिए पहले से कहा गया था कि ये शहज़ादा उम्मत के बीच में इत्तेहाद का बायस बनेंगे. और ये वही शहज़ादा है कि मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से लेके
آپ ان کے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو کاندھوں پہ بٹھا کے گھوما کرتے تھے، امام حسن نے کوشش کی کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، اور آپ کی اس کوشش پر بھی بات کریں گے۔ اور جو امت کے اجماع کی ہم بات کرتے ہیں، تو کیا یہ آغاز امام حسن نے کیا تھا، لیکن شاید پھر وہ کہیں دھول مٹی کی طرح اڑ گیا اور وہ امت اتحاد نہ کر سکی۔ اور شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن وہ امید کی آخری کرن تھی کہ جو امت کو یکجا کرنے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور میں قربان جاؤں آپ کی اس کہتے ہیں نا عقل پر، آپ کی اس دور اندیشی پر، کہ آپ نے اس وقت ایسا ماحول تھا کہ جب ہر طرف سے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، لیکن آپ نے چاہا کہ اگر میرے جانے سے یا اگر میرے سے اقدام سے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو امام حسن یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر کچھ شرائط طے ہوئیں، پھر کچھ لوگ بیچ میں آئے اور معاملات وعدے وفا نہ ہوئے، اور پھر امت بکھر گئی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے امت کو جوڑنے کی بات کریں گے۔ امام حسن کی زندگی سے، آپ کے ظہور سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور آپ نے جو اپنی عملی زندگی میں ہمیں کر کے بتایا کیا ہم وہ آج کر رہے ہیں۔ اور پھر لمحہ فکریہ یہ ہے، آج کہا جاتا ہے جی وہ فلاں تو امام حسن کا ذکر کم کرتے ہیں، وہ امام حسین کا زیادہ کرتے ہیں، وہ عالی مقام کا زیادہ کرتے ہیں، وہ دیگر اہل بیت کی شخصیات کا مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ نے ہی تو ہمیں انسان بنایا، آپ نے تو ہمیں بتایا وہ بہن ہے تمہاری، وہ تمہاری پھپھو ہے، اس نے تو بتایا کہ رشتوں کی شناس کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہ تھا۔ اور پھر مجھے وہ بھی یاد ہے جس کا نام یزید ملعون ہے، کہ جس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے سامنے بھی اسی امام حسن مجتبیٰ کے بھائی امام حسین نے سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا۔ اور آج ہماری نسلوں میں جو دین محمد ہے، امام حسن، امام حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کے طفیل، آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر امام حسین اس وقت قربانی نہ دیتے تو شاید آج دین نہ ہوتا، اور یہ دین پر اتنا برا وقت تھا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دین نے پناہ لی تھی حسین کے پاس، دین کو پناہ دینے کے لیے بھی کوئی نہ بچا تھا، دین نے پناہ لی حسین کے پاس، اور حسین نے لبیک کیا، حسین نے اپنے احرام کھول دیے، کہا کہ میں تمہیں گلے لگاؤں گا اور میں اپنے نانا سے، اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اب ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں، آج کچھ مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ اسی پہ بات کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہوگا، امت کو یکجا کیسا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تشریح مکتب سے میں تعارف کرواؤں، مولانا رفاقت علی نجفی صاحب نے جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہیں۔ خوش آمدید، آپ کو خوش آمدید۔ ان کے ساتھ سر مفتی ہمارے پیارے صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے ٹھنڈے انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے فرحت بھائی بھی آج ساتھ ہیں، اس کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے۔ سر آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ندرت اور بھی بہت سے گیسٹ موجود ہیں۔ جی بالکل، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ عبادت رمضان ٹرانسمیشن کا ایک لازمی جز سمی محمد سمی قادری، جو کہ نعت خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹ پہ۔ سمی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اور آپ سب کی پیاری جن کی آواز سنے بغیر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن ادھوری ہے، اس سیٹ پہ جب ان کی آواز گونجتی ہے تو آپ تمام لوگ اور ہم لوگ بھی بالکل ایک سما سا بن جاتا ہے۔ ارم فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ساجد بھائی بات آپ نے بہت خوبصورت کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر ہم بات کریں تو یہ وہ ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نام بھی خود اللہ پاک کی جانب سے رکھا گیا ہے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سلام پیش کیا اور کہا کہ جی اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ حسن ہے۔ تو جن کا نام، وہ عظیم ہستی جن کا نام ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا جائے، تو سوچئے کہ جب وہ آگے بڑھیں گے، جب وہ اپنی زندگی کو ہم تمام کے لیے ایک نمونہ دے گئے نا، ایک مثال دے گئے، لیکن کیا ہم واقعی ان کی دی گئی مثالوں پر چلتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں رزق کی کمی ہے تو آپ تمام لوگ، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے بات، آپ امام حسن کا دسترخوان لگانا شروع کر دیجئے، اہتمام کرنا شروع کر دیجئے، دیکھیے آپ کے گھروں سے کس طرح سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ مفتی صدیق صاحب بھی موجود ہیں، مولانا رفاقت صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب باتوں کا آغاز آپ کی طرف سے بھی میں ضرور کرنا چاہوں گی، شان بیان کیجئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین،
قال اللہ تعالی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کچھ افراد کا انتخاب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ منتخب کرتے ہیں کچھ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے لوگوں کو۔ اللہ کریم نے انسانوں میں سے انبیاء کا انتخاب کیا، پھر انبیاء اکرام میں سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کا انتخاب کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر اہل بیت میں اللہ کریم نے آپ کے لیے ازواج کا انتخاب کیا، بے شک بنات کا انتخاب کیا، پھر بنات میں آپ کی جگر گوشہ رسول بضعۃ منی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا انتخاب کیا، سبحان اللہ۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے اللہ کریم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا انتخاب کیا۔ بے شک۔ کون حضرت حسن اور حسین کہ جن کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بشارتیں دی؟ کون حضرت حسن کہ جن کی پیدائش پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی؟ سبحان اللہ، سبحان کون حضرت حسن کہ جن کا عقیقہ خود رسول اللہ نے کیا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کون حضرت حسن کہ جن کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا؟ کون حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کاندھے پہ بٹھاتے اور فرماتے اللہم انی احب، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ وَأَحِبَّهُ، اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں، اللہ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، اے اللہ صرف ان سے محبت نہ کریں بلکہ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین، کہ جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن ابغضہما، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے فقد ابغضنی، بے شک، وہ مجھ سے بے بغض شک، رکھتا ہے۔ بے شک۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام ہو یا اہل بیت، ازواج مطہرات ہو یا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جب تک ایمان والوں کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان ہستیوں سے محبت نہ کریں۔ آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان سے محبت نہ کریں۔ جناب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کرتے تھے ان کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہترین آپ نے بات کی، چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میکسیمم نالج آپ تک پہنچانی ہے۔ رفاقت صاحب بسم اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ لأہلہ ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ المسدد والمصطفی الامجد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک
آپ کے سامنے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور تمام سامعین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی ولادت جو ہے وہ سن 3 ہجری میں ہوئی اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات ہے کہ کون فاطمہ؟ اس فاطمہ کے بیٹے ہیں جس فاطمہ کے لیے سب میں نے کل بتایا تھا کہ ایک نہیں 17 بار اللہ کا رسول منبر چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ فاطمہ جس فاطمہ کے لیے روایات میں وارد ہوا ہے غالباً 6 یا 5ویں امام علیہ السلام سے کہ عند اللہ لجدتنا فاطمہ عند اللہ 9 اسماء، یاد رکھو ہماری جدہ فاطمہ کے خداوند متعال نے 9 نام خود رکھے ہیں، 9 نام خود رکھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پہ ایک نام خدا نے رکھا تھا، فقط ایک نام، تو ان کی اتنی تبریک ہوئی۔ جناب سیدہ کے 9 نام ہیں، ان میں ایک نام جناب سیدہ کا ہے فاطمہ۔ سمیت فاطمہ لأنہا فطمت من الحمرہ، جناب سیدہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کیوں نام رکھا گیا فاطمہ؟ اس لیے کہ جناب سیدہ ان 4 خواتین میں وہ بھی بقیہ 3 کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ان 4 خواتین میں جن خواتین نے خون دیکھا ہی نہیں، خداوند متعال نے خون سے پاک و طاہر پیدا کیا، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ کسی بھی صورت میں دیکھیں ظہر کے وقت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور جناب سیدہ عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ فضیلت کا عظیم مینار ہے نا؟ بالکل۔ اور پھر خود امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں کیا بیان کروں، جن کی کم سنی کا عالم یہ تھا کہ جناب سیدہ نے ایک بار کہا کہ بیٹا حسن اپنے نانا کے پاس جاؤ مسجد میں اور ان کا خطبہ سنو۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن گئے، 2 یا 3 سال کی عمر تھی، وہ خطبہ جناب رسالت مآب نے دیا، وہ جا کر سنا اور واپسی آئے تو گھر میں بیٹھ کر جناب سیدہ کو وہی خطبہ سنانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لفظ بلفظ وہی خطبہ، 2 سے 3 سال کا بچہ لفظ بلفظ وہی خطبہ سنانے لگا۔ تو ادھر امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، تو مولا نے پردے کے پیچھے دیکھا کہ بچہ خطبہ سنا رہا ہے، تو مولا نے پردے کو تھوڑا اٹھایا تو امام حسن علیہ السلام استحیاءً چپ کر گئے، پھر دوبارہ سے شروع کیا امام حسن سامنے۔ تو مولا کائنات نے دوبارہ جب پردہ اٹھایا تو اٹھا کر امام حسن علیہ السلام کو ایک جملہ بولے کہ یا بنیہ انکا انت من شجر طیبہ، تو شجر طیبہ میں سے ہے، وانت من شجرت رسول اللہ، تو رسول خدا کے شجرے میں شاخ ہے۔ اور اتنی بڑی بات کی، اور اس کے بعد اس فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے جناب امیر علیہ السلام سے جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی بیٹے کا نام رکھیں، تو جناب امیر المومنین نے کہا کہ میں کائنات کے رسول سے کیسے سبقت پا سکتا ہوں۔ جناب رسالت مآب آئے تو جناب رسالت مآب سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نام رکھیں، تو اللہ کے رسول نے کہا جب تک مجھے جبریل نہیں بتائے گا تب تک میں نام نہیں رکھوں گا، کیونکہ اس میرے بچے کا نام خود خدا کی ذات نے منتخب کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت جبریل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا کا حکم ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ عبرانی زبان میں یہ شبر آتا ہے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ حسن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ہارون کے بیٹے کا نام شبیر تھا جو بعد میں امام حسین علیہ السلام پہ رکھا گیا، عربی میں حسین اور عبرانی زبان میں شبیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مجموعی خاکہ تھا۔ بالکل، ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے مولانا رفاقت صاحب نے بیان کیا۔ ابھی تو یہ سلسلہ بہت لمبا چلنا ہے اور ہم نے ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ہم نے یہ بھی سننا ہے ضرور کہ حلم کی پہچان جو ہے امام حسن، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے یہ بھی ضرور جانیں گے، لیکن چونکہ سمی یہاں موجود ہیں، سمی کی طرف بڑھتے ہیں اور سمی عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک کلام کو شامل کیا جائے۔ بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہمارے ساجد بھائی نے مولا حسین کے بارے میں بولی، تو اس کلام کے حوالے سے ایک شعر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ہاں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،
مولا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کتنی ہے وسیع یہ بات کتنی ہے وسیع جو کہہ گئے معین الدین کہ ایسا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے سنو سنو یہ دین تو حسین کا غم انعام ہے سنو سنو یہ دین تو حسین کا غم انعام ہے نہ راستے میں موڑ گئے نہ راستے میں موڑ گئے نہ واسطے میں توڑ گئے ایسی سیدھی راہ حسین ہے مولا حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے کرے جو کو ہی غم سری تو کسی کی یہ مجال گئے تمام کائنات میں حسین بے مثال گئے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے سبحان اللہ عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن اسی طرح سے جاری و ساری ہے ہماری ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جو تعاون کیے گئے ہیں ہم یہاں ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں نیلسن پینٹس کہتے ہیں رنگ زندگی کا اور نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹ ہیں جو آپ کو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے تاکہ آپ کم پینٹ میں زیادہ ایریا کور کر سکیں بات اگر کی جائے آپ تمام لوگوں کی جو ہمیں اس وقت سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں فون اٹھائیے کالز کیجئے ہمیں ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے آج 15 رمضان المبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے آپ میں سے کوئی ایک خوش نصیب فون کالر وہ ہوں گے جنہیں ملے گا وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک کراچی کا سب سے جدید واٹر پارک وائلڈ وینچر واٹر پارک بات اگر کی جائے ہم سب کی کہ ہم سب افطار دسترخوان اپنا جس طرح سے سجاتے ہیں اس کو اور مزید اگر تھوڑا سا آپ نے سجانا ہے اور کچھ آپ نے ایسا بھی کچھ آرڈر کرنا ہے جو بجٹ فرینڈلی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے بھی پورا فلفل ہو جائے تو آپ نے آرڈر کرنا ہے نیو یارک پیزا کا 21 انچ سائز پیزا جو کہ آپ کے افطار دسترخوان کو اور مزید اچھا بناتا ہے اور اگر بات کی جائے افطار کے دسترخوان پر موجود کچھ ہیلدی سپ کرنے کی تو آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے مبروک مینگو جوس کہتے ہیں گھونٹ گھونٹ تازگی ہر لمحہ خوشی وائٹامنز کی طاقت کے ساتھ ہے جو آپ کو رکھتا ہے ہر لمحہ طاقتور اور انرجی سے بھرپور ہمارے مولانا رفاقت صاحب بھی موجود ہیں مفتی صدیق صاحب بھی موجود ہیں مفتی صاحب آپ سے ذرا ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ حلم کی پہچان ہے امام حسن تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں غصے پہ قابو پانے کا درس کیسے دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے آپ ادوار دیکھیں 7 سال آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت کی فرمائی 30 سال آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے ان کی تربیت میں 6 مہینے آپ نے اپنی خلافت میں گزارے اور تقریباً 9.5 سال
اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تربیت خود رسول خدا نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک طرف حضرت حسن کو دیکھتے اور اس کے بعد صحابہ کو دیکھتے، پھر حضرت حسن کو دیکھتے، پھر صحابہ کو دیکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک پیشن گوئی فرمائی سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سید ہے، یہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح، مجھے امید ہے کہ اللہ کریم اس کے ذریعے سے صلح فرمائیں گے دو لشکروں میں مسلمانوں کے، من المسلمین۔ تو یہی پیشن گوئی پھر آپ کی زندگی میں ثابت ہوئی کہ جب دونوں طرف سے لشکر موجود تھے اور بھرپور آپ جو ہے نا مقابلہ کر سکتے تھے، مفتی صاحب دوسرا لشکر جو تھا، سوری فار انٹرپٹ، لیکن آپ نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، آپ نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، آپ نے رسول اللہ کے وہ جو پیشن گوئی تھی اس کو ترجیح دی، آپ نے امت کو جوڑنے کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میرا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو ہمیں اپنی ذات کو پیچھے رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آپ کو برا بلا کہا، آپ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تو مسافر ہے تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ بھوکے ہو تو ہم آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر آپ پیاسے ہو تو ہم آپ کو پانی پلا دیتے ہیں۔ جب اس شخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کردار دیکھا تو اس نے شرمندگی کی اور توبہ اختیار کیا اور معافی مانگی آپ سے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں آپ کو صبر ملے گا، تحمل ملے گا، صحیح، قربانی ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ جہاں ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ دو لفظوں میں، صرف دو لفظوں میں، کہ اگر آپ کو امت کو جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑی تو بڑے سے بڑی قربانی دے دو، مگر امت کو جوڑنے کا سبب بنو، امت کو توڑ کے یہ سبب قربانی کی جب آپ نے بات کی مفتی صدیق صاحب تو مجھے آیت اللہ علی خامنہی بھی یاد آ گئے، جس کا کل اسمبلی میں ذکر ہو رہا تھا کہ وہ سید اپنے بچوں سمیت پھر جان کی بازی لگا گیا، جام شہادت نوش کر گیا اور امت خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ جو شہادتوں کا سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو آگے بڑھاتے ہیں سلسلے جی کو۔ بالکل، فرد بھائی ہم آپ کی طرف بڑھیں گے، ہم چاہیں گے کیونکہ ہم آگے مزید اور ابھی ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کو لے کے چلنا ہے، گامزن ہے، لیکن ہم چاہیں گے اس موقع پہ ایک کلام آپ کی طرف سے شامل کیا جائے عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ منقبت کے چند اشعار ہیں، جی جی بالکل، اور یہ منقبت لکھی ہے بہت خوبصورت کلام لکھنے والے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، ماشاءاللہ، سیاست میں بھی تھے لیکن بہت بڑی مذہبی شخصیت تھے، اور انہوں نے بہت نعتیں لکھی پنجابی کی، اردو کی، کہ یہ نیازی سرکار کا کھاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب، اور کی نہ کیتا یار نے۔ اور ایک انہوں نے کلام لکھا منقبت جو لکھی تھی وہ بہت سارے ہمارے پاکستانیوں نے، سب نے، بڑے بڑے نعت نے پڑھی، لیکن ایک انڈیا کے سنگر نے پڑھی جو پورے پاکستان میں، وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی، میں لج پالا دل لڑ لڑی۔ جی ماشاءاللہ، پلیز بسم اللہ اس کے چند اشعار ہیں۔ میں لج پالا دل لڑ لگیاں، میں لج پالا دل لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دل لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے،
میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. اور کیا خوب لکھتے ہیں نیازی صاحب کہ کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دے میں لجپالاں دا منگتا میں لجپالاں دا منگتا میرے پلے برے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. اور دعاواں رل کرو سیوں کے سیدا پیر نہ رسیے دعاواں رل کرو سیوں کے سیدا پیر نہ رسیے جنا دے مرشد رس جان دے جنا دے مرشد رس جان دے وہ جیوں دے ہی مرے رہندے. اور ان کا حاصل نعت شعر ہے کہ نیازی مینوں ڈر کا دا میرا ہے پیر لاسانی نیازی مینوں ڈر کا دا میرا ہے پیر لاسانی جڑے مرشد دے ہو جان دے جڑے مرشد دے ہو جان دے وہ سورب دے کھرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. فاطمہ میں چاہوں گی کیونکہ اب مختصر سا ٹائم ہے ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے لیکن آپ کی طرف سے بھی ایک کلام شامل ہونا چاہیے. بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ. دو بند پڑھیے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے میں آل رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اور جو فقیران شاہ بطحا ہیں جو فقیران شاہ
बतहा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है। और तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। हसन का, आपकी अफजलियत का, आपकी फ़जीलत का, आपकी विलादत का, और यहाँ पे जो अहले इल्म हैं वो आपकी फ़जीलत हमें बता रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं। मुफ्ती सिद्दीक़ साहब ने भी रोशनी डाली कि आपको चुना गया था मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए, लेकिन वो ऐसा क्या था कि वो इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ गई? और वो जो 6 माह की आपकी खिलाफत थी इमाम हसन की, क्या उस वक्त के लोग इमाम हसन की खिलाफत से नाराज़ थे या कि कोई और वजह थी? इस पर भी हम रोशनी डालेंगे ताकि आज हम उन छोटी छोटी वजूहात की वजह से हम कहीं नुकसान न करें, हम कहीं अपना ईमान न ज़ाया कर दें, हम कहीं गुनहगार ना हो बैठें कि कल जब हमें मैशर में खड़ा किया जाए तो हमारा सर शर्म से झुका हुआ हो। तो हमने आज, क्योंकि ये जो हमेशा हम माजी से सीखते हैं, तो क्या हमने इमाम हसन की सुलह से कहें या इमाम हसन के जो कुछ मामला तय हुए थे उस वक्त के लोगों के साथ, क्या वो मामला बेहतर थे और फिर उम्मत ने उनसे क्या सीखा? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद हमने कितना हम आगे चले। तो वक्फे की तरफ हमें हमारे प्रोड्यूसर शहजाद साहब हमें लेकर जा रहे हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं और अहले इल्म से इस पर हम रोशनी डलवाएंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। हम शबीग मुस्तफा मौला हसन, रौनक़े बज़ में किसा मौला हसन, मौला हम शबीग मुस्तफा मौला हसन, रौनक़े बज़ में किसा मौला हसन, रौनक़े बज़ में किसा मौला। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। इबादत रमज़ान की ट्रांसमिशन में आज 15 रमज़ान अल मुबारक हम बात कर रहे हैं इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत की, और इस वक्त मुख्तलिफ़ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। बात अगर की जाए मेरे सीधे हाथ की तरफ, तो एक ऐसे नातख़्वां इनके भी बग़ैर हमारी ट्रांसमिशन अधूरी हैं, इनकी भी आवाज़ अगर ना गूंजे तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रांसमिशन हमारी नामुकम्मल हैं। बद्र मुनीर, अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एक फ़ीमेल नातख़्वां का इजाफा भी हुआ है हमारे सेट पर, सैयदा अरीज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम अरीज, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और अब बात चल रही थी, साजिद भाई भी बात कर रहे थे, मौलाना रफ़ाकत साहब भी मौजूद हैं, मुफ्ती सिद्दीक़ साहब भी मौजूद हैं। मौलाना साहब, अगर बात की जाए, हम अगर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की बात करें तो उनकी ज़िंदगी हमारे आज कल के नौजवानों को क्या दर्स देती है? ज़रा आज के नौजवानों के लिए रोशनी डालिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमाम हसन साहब चूँकि इमाम हैं बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात के रहबर हैं, तो उन्हें इस सारे बंदोबस्त के साथ भेजा जाता है और उन्हें वो सब कुछ दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, बाद में इस दुनिया में आते हैं, यानी वो कायनात की मुकम्मल हकीकत जानते हैं। एक बार होता ये है कि हुज्जत खुदा है, रसूल खुदा के बाद ये हुज्जत खुदा है। एक बार होता ये है कि आप ये कहते हैं अपने ग़ुलामों को
کہ آپ تجارت کرنے کے لیے جاؤ لیکن اس والے راستے سے جانا اور اس والے راستے سے نہیں جانا. تو بعض تاجران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو کیا پتا, ہم ایک بار جا کے دیکھتے ہیں اس والے راستے سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو اس وقت جو ہے وہ راستہ چینج کر لیتے ہیں, امام علیہ السلام کی ہدایت نہیں مانتے. تو جب حجت خدا کی ہدایت نہیں مانتے تو آگے کیا ہوتا ہے, راستے میں چور ڈکیت آ جاتے ہیں, مال چھین کے ان سب کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے وہ امام علیہ السلام کو پتہ لگتا ہے تو مولا وقت کے خلیفہ کے پاس جاتے ہیں. تو خلیفہ نے جب دیکھا امام علیہ السلام کو کہ مولا آپ کیسے, تو مولا نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے کہ جب چور اور ڈکیت تمہاری دربار میں بیٹھے ہوں گے تو پھر ہماری رعیت کا کیا ہوگا. تو اس نے کہا آپ نے کس کو دیکھا ادھر چور ڈکیت. تو پھر امام علیہ السلام نے اس بندے کا, حالانکہ امام علیہ السلام وہاں تھے نہیں, ایک اسے بتایا, ایک بندے کو نکالا, کہا بھائی تو ان ڈکیتوں میں شامل تھا, تو نے یہ فلاں فلاں مال لوٹا ہے اور تیرے فلاں فلاں ساتھیوں کے حصے میں فلاں فلاں مال آیا ہے, تم نے مارا فقط میرے عملین کو اس لیے مارا ہے کہ یہ زندہ رہیں گے تو امام علیہ السلام کو شکایت کریں گے. اللہ, لیکن میں چونکہ حجت خدا ہوں مجھے سارا پتا تھا. تو امام علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جب اس نے انکار کیا تو امام علیہ السلام نے ایسی نشانیاں بتائیں کہ وہ حیران رہ گیا. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت خدا جو آپ کے لیے نمونے عمل ہوتا ہے, جو بھی ہدایت کرتا ہے, جو بھی فرمان جاری کرتا ہے, تو آپ اس کو یہ مت سمجھے, ہلکا مت لیں, کیونکہ آپ کا دماغ اتنا ہے کہ کوا بھی کھائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ بھی امت کی رہنمائی کرتے چلے نا. حجت خدا آپ نے ورڈ یوز کیا, ریلی اپریشیٹ, بالکل ساری تعریفیں اہل بیت کے لیے, اچھے الفاظ اور وہ سب چیزیں چنے گئے. کہیں شرک تو نہیں کر رہے ہم؟ نہیں, کچھ لوگ شرک تو نہیں کر رسول خدا کا دیکھیں, اب اصل شرک کن باتوں میں ہوتا ہے, شرک جلی کیا ہوتا ہے, شرک خفی کیا ہوتا ہے, یہ ایک پھر لمبا موضوع بن جائے گا. اس جگہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں رسول خدا کا صریحاً فرمان, ابنائے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. اس قیام اور قعود سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بندہ اب یہ اعتراض نہیں کر سکتا قیام اور قعود سے کیا مراد ہے. میرے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین امام ہیں, قاما او قعدا, چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں چاہے دونوں بیٹھ جائیں, دونوں صورتوں میں امام ہیں, یا ایک کھڑا ہو جائے ایک بیٹھ جائے تو بھی امام ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب قیام کرنا کربلا, اور قعود کا مطلب ہے صلح امام حسن علیہ السلام, جس کی کافی ساری شرائط تھیں. 5 شرائط بعد میں بھی جو لکھی گئیں ان پہ بھی عمل نہیں ہو پایا, حالانکہ شرائط ساری امام حسن السلام کے فائدے میں تھی. تو فقیر شام نے کوئی جو ہے وہ عمل نہیں کیا ان پہ, اور اپنے بیٹے یزید کی طرف نکل گیا خلافت کی وجہ سے. تو یہ چیزیں, تو امام علیہ السلام نے بعد میں صبر بھی کیا, اور کمال صبر تھا. اتنا مجبور کیا گیا امام حسن علیہ السلام کو کہ دشمن کے لشکر میں سے کچھ سپاہی آتے ہیں, وہ امام علیہ السلام کے لشکر میں افراتفری پھیلاتے ہیں. اب میں آج آپ کو روتے ہوئے دل سے امام حسن السلام کا واقعہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام لشکر لیے خیمے میں کھڑے ہیں, کچھ انتشاری ٹولہ آتا ہے, امام علیہ السلام نماز مغربین کی تیاری کر رہے ہیں, یہ لوگ آتے ہیں, امام علیہ السلام سجدے میں جانے کی کر رہے ہیں, امام کے قدموں سے مصلی کھینچ لیا, اللہ, اور امام علیہ السلام کی پیشانی اقدس زمین پہ آتی ہے. یہ کون سی ذات تھی؟ یہ وہ ذات تھی جس کو کندھوں پہ بٹھا کر اللہ کے رسول بتاتے رہے. جب مدینے کی گلیوں میں گھومتے صحابہ کہتے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی عظیم سواری ہے, تو رسول خدا ڈانٹ کر یہ بھی کہتے تھے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ جتنی سواری اچھی ہے اتنے سوار. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, خوبصورت انداز بیان. رفاقت صاحب نے, بدر منیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے ملتمس ہیں ہم کہ عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک کلام کو شامل کیا جائے. جی بسم اللہ کیجئے. ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن, ہم شبیہ مصطفیٰ مولا
مولا حسن ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن رونق بز میں کسا مولا حسن جس کی خوشبو سے مہکتی خلد ہے جس کی خوشبو سے مہکتی خلد ہے وہ گل آل ابا مولا حسن وہ گل آل ابا مولا حسن اور خلد کی سردار جس کو مل گئی خلد کی سرداری جس کو مل گئی جان و شان مرتضیٰ مولا حسن جان و شان مرتضیٰ مولا حسن فاطمہ زہرا کے گئے لخت جگر فاطمہ زہرا کے ہیں لخت جگر معدن جود و سخا مولا حسن معدن جود و سخا مولا حسن اور شوکت شاہی کو ہو کر مار دی شوکت شاہی کو ٹھوکر مار دی واہ تیرا مرتبہ مولا حسن واہ تیرا مرتبہ مولا حسن ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن رونق بز میں کساں مولا حسن ماشاءاللہ سبحان اللہ اہل بیت کی روشن کڑی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام صبر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عریج یہاں موجود ہیں. ہم عریج کی طرف بڑھیں گے اور عریج سے ملتمس ہیں کہ عریج ایک خوبصورت کلام کو عبادت رمضان کا حصہ بنائیں. جی بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور دعائیہ اشعار کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، ہاں یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. خوبصورت طریقے سے اہل بیت پر درود و سلام پیش کیا گیا. اریج کی جانب سے ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. عبادات رمضان جاری. ہم شبیغ مصطفیٰ مولا حسن رونق بز میں کے ساتھ مولا حسن ہم شبیغ مصطفیٰ مولا حسن رونق بز میں کے ساتھ مولا حسن رونق بز میں کے ساتھ مولا. عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. افطار کا وقت انتہائی قریب ہے اور ہم سجائے بیٹھے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان. سب سے پہلے تو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ تمام تر جو کاوشیں آپ لوگ دیکھتے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ، اپنی خاص دعاؤں میں ہماری ٹیم کو یاد رکھا کریں، ہمیں یاد رکھا کریں کہ ہم اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے یہ کاوشیں جو ہیں ان کو سجاتے رہیں. ہمارے تمام علماء دین، ہمارے تمام ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں. ہماری شیف صبا بھی یہاں موجود ہیں جو آج انہوں نے خاص اہتمام کیا ہے اس دسترخوان کو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر. اور آج بڑا کچھ اسپیشل اہتمام تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ساری چیزیں جو ہے وہ بنا لیں گے، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ دسترخوان پہ آ کر بیٹھیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. میں یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو ہمارے وہ فرسٹ مین حاجی عبد المجید آدم صاحب کی، کہ جن کی کاوشیں ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ، ہم اس ٹرانسمیشن کو آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر لائن بائی لائن ہم آئیں تو بلال کریم صاحب ہیں، اور بات کی جائے اگر جو میرے برابر میں جو موجود ہیں ساجد حسین صاحب، ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں.
ہیں, ہم سب مل کر ساتھ مل کر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. آج اس دسترخوان کو سجانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ گھر میں بھی اور ہمارے جو ہے وہ یہاں اس چینل پہ بھی برکتیں ہوں, ہمارے دسترخوانوں میں ہمارے رزق میں برکتیں ہوں. بات اگر کی جائے ہماری پوری ٹیم کی, جس میں شہزاد بھائی ہیں, جس میں فواد ہیں, جس میں ہمارے کیمرہ مینز ہیں, رحمان ہیں, زائد بھائی ہیں, ہمارے میک اپ آرٹسٹ آکاش ہیں, ہمارے جتنے بھی سارے کام کرنے والے لوگ ہیں, جو بڑی محنت ان کی ہوتی ہے, ہم تو آگے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. انور بھائی ہیں, راشد ہے, اس کے علاوہ جو ہے عادل ہیں, اور اگر کوئی نام ایسا ہے جو کہ میں شاید بھول رہی ہوں. جی آپ ایڈ کریں گے. جی جی ہم یہ جو یہاں پہ اہل علم بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ کہ یہ روز ٹائم پر آتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پیارے اسلم بھائی کا بھی شکریہ کہ وہ بھی اپنا ٹائم نکال کے روز آتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. ہمارے نعت خواں حضرات دور دراز سے آتے ہیں, محمد سمیع اور دیگر اریج ہیں, دیگر جو لوگ آتے ہیں, بدر منیر صاحب ہیں, ان کا بھی شکریہ. اور یہ میرے برابر میں ہمارے پیارے فرحت بھائی ہیں, ان کا بھی شکریہ. نام ایک دو بار میں نے ان کا صحیح نہیں لیا تھا, وہ میں اب کریکٹ کر دیتا ہوں. تو اصل مقصد کیا تھا کہ رزق میں اضافہ ہو, اتحاد بین المسلمین کا میسج جائے. یہ دیکھیں نا, یہ سب ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے یہاں پہ. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے کسی ایک مکاتب فکر کے ہیں, لیکن ہم سب امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ہماری جان مال قربان, ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ کے ان کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. امام حسن کا دسترخوان بھی ہم نے سجا دیا تاکہ آپ تک یہ میسج جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں میں آپ تمام نعت خواں جو لوگ موجود ہیں ان کی اجازت سے میری بڑی خواہش ہے کہ جب بھی اللہ پاک ہمیں اپنا ذاتی گھر دے گا تو ہم اس میں امام حسن کا دسترخوان کا اہتمام کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میلاد کا اہتمام کریں گے. تو میں 2 لائنیں پڑھنا چاہوں گی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو. مجھے یہ دعا کرنی ہے اس وقت, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو جی ساتھ دیجیے گا آپ سب. بالکل بالکل بسم اللہ. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے, ماشاءاللہ. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے, میرے دروازے تے لکھیا, میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نام ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. اور یہ دعا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ پاک جن لوگوں کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, اللہ پاک آج کے دن کے صدقے, اس دسترخوان کے صدقے, رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے انہیں اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے. آمین. بالکل بالکل. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے, حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ سجانا ہے, کھواواں میں جتھے لنگر, کیا بات ہے, میں جتھے لنگر کوئی ایسی وتھا ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے, میرے دروازے تے لکھیا, میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نام ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. آمین. میں چاہوں گی فرحت صاحب کچھ مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس, 2-3 منٹ کا ٹائم ہے, امام حسن کی شان میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مائک پلیز لیجئے گا اور بات کرے گا, اور اس کے فوراً بعد ہم سب جو ہے وہ دعا کی طرف بڑھیں گے. ہمارے مفتی صاحب, علامہ صاحب اور گائے بگا آپ لوگ بھی کرتے رہیں, تو لیکن میں جو بیان کروں گا اس وقت صبر و استقامت کی, جو امام حسن کے اندر جو صبر و استقامت تھا, کائنات میں یہ 2 واحد شہزادے تھے جن پہ صبر ختم ہے, امام حسن اور امام حسین. آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اقتدار تھا,
6 مہینے کا اقتدار کو اللہ آج کل اپنی حکومت چھوڑتا ہے، کوئی چھوڑتا ہے؟ خود چھوڑی آپ دیکھ لیں، خود چھوڑی، امت کے لیے چھوڑی، سبحان اللہ، صبر کیا، تاج و تخت چھوڑ کے چلے گئے، آگے گئے تو لیکن ظلم کتنا کیا ان کے ساتھ کہ زہر دیا گیا، اور ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ نواز رسول کو زہر دیا گیا. بالکل فرض صاحب اس کو کنٹینیو بھی کرتے ہم ضرور، لیکن ہمارا بالکل وقت افطار نزدیک ہے. اب مفتی صاحب، مفتی صدیق صاحب دعا کروائیے گا، پلیز دعا کروائیے گا. والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہی کریم، آج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. اے اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان سے عقیدت نصیب فرما، اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح انہوں نے آپ کے دین کے لیے قربانیاں دی، اے اللہ ہمیں بھی اس طرح قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور اس وقت بالکل بہت کم ٹائم رہ گیا ہے افطار کے وقت میں. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہم سب پر اپنی برکت نازل فرمائے. اس دسترخوان کی برکت سے ہم تمام کے دسترخوانوں میں برکت عطا فرمائے. وقت ہوا چاہتا ہے، آپ روزہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ تمام امت مسلمہ روزہ افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں. جی بسم اللہ. ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، رونق بز میں کے ساتھ مولا حسن، رونق بز میں کے ساتھ مولا. ہم شبیہ مولا حسن، رونق بز میں کے ساتھ مولا حسن. جی عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. یقیناً آپ لوگوں کے چہروں پر آج یہی ہوگا کہ آج افطار کے وقت بھی، افطار کے بعد بھی ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. بات یہ ہے کہ اتنا پرنور، اتنا باسعادت دن ہے. ہم بھی امام حسن کا دسترخوان سجائے بیٹھے ہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی منقبت، ایک ایسا کلام جو کلام ہم سب کی نسبت ہے اور ہم سب اس گھرانے کا کھاتے ہیں اور انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تو اسی سے پھر ٹرانسمیشن کو آج کے دن کے لیے اختتام پذیر کرنا چاہیے. بسم اللہ کیجیے. میں تو پنجتن کا غلام. الحمدللہ سبحان اللہ. جی آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ جو سلسلہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو نہ صرف اس وقت کے لوگوں نے، آج تک امت دیکھ رہی ہے کہ اہل بیت کے لوگ قربانیاں دیے جا رہے ہیں، اور یہ اسلام ہم تک انہی کی قربانیوں کے طفیل پہنچا ہے. تو پنجتن کے ہم غلام ہیں سر، تو ان کی فضیلت پہ ہم بلال. بسم اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے گئے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم گئے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہہ
کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اللہ 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 اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل خوشا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے سمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے زمن سے ہے، مجھے عشق ہے سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، تو ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، میری بات انہیں کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔